السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا، اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جی کلاس ممبرز کیسے ہیں؟ امید ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے اپنے اسلامی عقائد والی کلاس کے اندر، اپنی عقیدہ کلاس کے اندر، عقیدہ توحید باری تعالیٰ کے بعد
عقیدہ رسالت کی کلاس پڑھی، اس کے بعد ایک کلاس کا گیپ آ گیا، 2 کلاسوں میں ختم کرنے کا اس کو ٹارگٹ رکھا تھا، لیکن چونکہ درمیان میں گیپ آ گیا اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس کو ریوائز کیا جائے۔ تو آج کی ہم اپنی کلاس کا آغاز اسی ریویژن سے کرتے ہیں، اور ریویژن اس طرح ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ رسالت یا نبوت ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ اہل الحق یعنی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آج کی آیت جو ہم نے تلاوت کی اس میں آپ نے سنا ہوگا لا نفرق بین احد من رسلہ، اس میں واضح طور پر تھا کہ کسی بھی رسول میں ہم کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفریق نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ادھر مراد یہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان پر ایمان لانا، سب پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے۔ سب کی عزت کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ سب کے اوپر ایمان بھی لایا جائے گا، سب کی عزت بھی کی جائے گی۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، وہ کتنا عمل کرنا ہے اس کے لیے چونکہ ہمارے آخری پیغمبر، آخری شریعت، اسی طرح دین اسلام، اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے کیونکہ وہ ہمارے رسول ہیں۔ باقی رسولوں کے اوپر لا نفرق بین احد من رسلی، اس میں ان پر ایمان لانے اور ان کی عزت و احترام میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے پیروی کرنی ہے، عمل کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے تو وہ آخری نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ عقیدہ رسالت کے کچھ خاص تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کے اوپر ہم نے پورا منوعاً عمل کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ پھر بات کی تھی ہم نے کہ نبی اور رسول میں جو تھوڑا سا فرق ہے، اس میں ہم نے رسول کی تعریف بھی دیکھی اور رسول کی خصوصیات بھی دیکھی اور نبی کی تعریف بھی دیکھی۔ رسول کی جو 4 واضح خصوصیات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں کہ رسول کی طرف وحی آتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ شریعت ملتی ہے رسول کو، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ انسانی صفات ہی ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بشری صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ چوتھا، ان کا کام ہوتا ہے پیغام رسانی کرنا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، ان کی 5ویں ایک خاص حیثیت بھی ہے خاتم النبیین کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اور وہ تمام انبیاء کے سلسلے کے اوپر مہر لگانے والے ہیں، یعنی انبیاء اور رسول کا سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ سے خود بھی ایک عقیدے کا درجہ رکھتا ہے، اور ہمارے اسلامی عقائد کے نصاب کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا ہوا ہے، وہ بھی تفصیلی ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر نبی اور رسول کا فرق ہم نے دیکھا تھا کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی پر اللہ کی وحی تو آتی ہے، لیکن وہ وحی پہلے سے موجود شریعت، پہلے سے موجود جو احکامات ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ہی رہنمائی آتی ہے۔ لیکن رسول کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ پہلے سے موجود جو شریعت ہوتی ہے اس سے ہٹ کے اس شریعت میں وہ باقاعدہ اصول تو ایک ہی رہتے ہیں، لیکن عبادات، معاملات اور اعمال جتنے بھی ہیں یا قوانین جتنے بھی ہیں ان میں جو ہے وہ رد و بدل کے ساتھ نئی شریعت، نئی کتاب جو ہے رسول کو دی جاتی ہے۔
قرآن مجید سے عقیدہ رسالت کے ہم نے دلائل دیکھے، ان میں سب سے پہلی دلیل ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 سے دیکھی تھی کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یعنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی اس آیت میں 165 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دیکھیں نا، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، ایک انعامات ہیں اور ایک سزائیں ہیں۔ انعامات کی خوشخبریاں دینے کے لیے اور سزاؤں سے ڈرانے کے لیے بنا کر بھیجا۔ ہم نے بھیجے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ ان لوگوں کا اللہ پر پیغمبروں کے بعد الزام نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ کل کو یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں جی بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا، ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کیوں دنیا کے اوپر بھیجا گیا تھا، اور اب ہمیں حساب کتاب دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو جواز ہے، یا یہ جو کہہ لیں کہ خیلہ بہانہ ہے، یہ جو چھپنے کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر ختم کر دیا، یہ گلہ ختم کر دیا، یہ الزام ختم کر دیا۔ کیسے؟ کچھ دن پہلے ہمارے جو ہے وہ گروپ کے اندر سوال و جواب کے اندر ایک سوال کیا گیا تھا کہ عہد الست کیا چیز ہے؟ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ میں نے جتنی بھی بنی نوع انسان کی جتنی بھی روحیں پہلے دن سے لے کے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے گواہی لی، ان سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا، تو ادھر ان روحوں نے سب کے سب نے بولا تھا بلا شاہدنا، بالکل ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ تمام لوگوں نے گواہی دی تھی۔ تو اسی گواہی کی یاد دہانی کے لیے، اسی گواہی کے انعامات اور اسی گواہی سے پھرنے کے جو سزائیں ہیں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا کہ تاکہ جا کے وہ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے، یہ عہد لیا ہوا ہے، یہ معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کوئی الزامی صورت نہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ نسیان سے، بولنے سے ہے۔ انسان یہ الزام دے سکتا تھا جی بھول گیا، یاد دہانی نہیں کروائی گئی۔ یہ یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں رسولوں کو بھیجا۔ دوسری دلیل قرآن مجید سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 سے ہم لیتے ہیں جی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ یہ دوسری آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر تمام انبیاء کا بھی ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کا ذکر بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا، جو کہ ہمارے عقیدہ رسالت کا حصہ ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس آیت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کہ باپ ڈاکٹر ہوتا ہے تو بیٹا بھی آگے ڈاکٹر بن جائے گا، باپ جو ہے وہ زمیندارہ کرتا ہے، بیٹا اس کی جو ہے وہ زمینداری سنبھال لے گا، باپ بادشاہ تھا، بیٹا بادشاہت، یعنی
باپ کی طرف سے وراثت میں ملنے والی تھی، باپ رسول تھا، بیٹا رسول تھا، جیسے پیچھے ایسے ملتی رہی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد سیدنا اسحاق کو، سیدنا یعقوب کو، سیدنا یوسف کو، یعنی یہ ملتی رہی ہیں نا بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوتے کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سلسلہ بھی بالکل ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. آج تک جتنے بھی خاتم النبیین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، تمام کا تمام مرد آئے. ان میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ نبی نہیں تھیں، وہ رسول نہیں تھیں، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ مبشرین و منذرین والی نہیں تھی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز عطا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے بطن سے ہوئی تھی، بغیر باپ کے ہوئی تھی، معجزہ ملا تھا. اور معجزہ مل جانا جو ہے یہ صرف اور صرف اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نبی یا رسول کے درجے کے اوپر بھی پہنچ گئے یا پہنچ جاتی ہیں. تو رسول یا نبی کے درجے کے اوپر پہنچنے کے لیے ہے مبشرین و منذرین، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور ان کی وہ ذمہ داری نہیں تھی. اور ان کے معجزہ دیکھ کر ہی ایک ان کا جو معجزہ تھا کہ ان کو ان کے بچپن میں حجرے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے پھل مہیا کرتے تھے جو کہ نہ اس علاقے کے ہوتے تھے نہ اس موسم کے ہوتے تھے. انہی پھلوں کو دیکھتے ہوئے، انہی انعامات کو دیکھتے ہوئے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو نے مریم کو جس طرح یہ بے موسمی پھل عطا کیے ہیں، اللہ تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا کر دے. بے موسمی اولاد کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں بھی رواج ہے، کوئی بوڑھا بوڑھی ہو جائے تو ہم یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں جی کیسے ہوگا. ٹھیک اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ ان کی بالکل، کیونکہ بیوی بانج تھی، باقاعدہ طور پہ سورۃ آل عمران میں، آل عمران کے اندر ذکر ہے اس کا، بیوی بانج تھی، کیسے سوچ سکتی تھی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگنا ہے. تو انہوں نے مانگا، ہاتھ اٹھائی، کہہ دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ انعامات تو نے دیے ہیں اللہ مجھے بھی انعام دے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. دیکھیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما. کیسے کما صلیت علی ابراہیم، ایسے نزول فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نزول فرمایا. یعنی ہم کسی کی مثال دے کے دعا کر سکتے ہیں، کسی کی نسبت کی طرح کی چیز ہم مانگ سکتے ہیں. جیسے مثلا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ تو نے فلاں کو اتنا اچھا کر دیا، فلاں کے بیٹے کو تو نے حافظ بنا دیا، فلاں کو اتنا مرتبہ دیا، اللہ اس جیسا مجھے بھی دے. ایسے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. جی اس کے بعد ہم نے نبی کی تعریف دیکھی تھی. جی نبی کی تعریف میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا، تھوڑی تفصیلی بات کی تھی، خبر دینے والا یا اطلاع پہنچانے والا. ٹائم زیادہ ہو گیا، آج ہم اس کے اوپر رکتے نہیں ہیں. اب ہم باقاعدہ قرآن مجید کی دلائل کی طرف جاتے ہوئے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی. اس میں باقاعدہ طور پہ ہمارے عقیدہ رسالت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں
ایمان والوں کو، مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لے کے آؤ۔ دیکھیں نا، مومن ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لے کے آتا ہے، لیکن یہ تاکیدن دوبارہ سے ایمان لے کے آؤ، یعنی جس طرح کسی کو کہتے ہیں نا کوئی پڑھنے بیٹھا ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کوئی پڑھو، وہ پہلے ہی پڑھنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا دھیان کرنے کے لیے، اس کو ایک تاکید کرنے کے لیے دوبارہ سے کہا جاتا ہے وہ پڑھو۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اس آیت میں جی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرطوں میں یہ ذکر کر دیا کہ رسول اللہ پر ایمان لانا شرط ہے، دوبارہ سے جھنجھوڑ کر۔ دوسری وہی جو ما کان محمد والی دلیل ہم نے دیکھی۔ تیسری دلیل ہم دیکھتے ہیں جی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، سورۃ الاعراف کی 157 نمبر آیت۔ جو لوگ اس رسول، اس نبی جو امی کہتے ہیں جی پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، جن کو دنیاوی لحاظ سے پڑھنا لکھنا جن کو نہ آتا ہو، ان کو امی کہتے ہیں، کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فرض قرار دیتی ہے اور اللہ کی نبوت کو اللہ کی طرف سے ہدایت کے طور پر بیان کرتی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جی اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ واٹ از دی پرپس آف یور کریشن؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت ایسے ہی ہوگی کہ جب اطاعت ہوگی، جب فرما برداری ہوگی، جب باتوں کو مانا جائے گا، احکامات کو سنا جائے گا، سمینا و اطعنا کیا جائے گا، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے نا کہ چینل ہمارا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ اس طرح نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 80 نمبر آیت کے اندر واضح طور پہ فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس آیت میں بھی قرآن مجید کی واضح طور کے اوپر عقیدہ رسالت پر ایمان لانا، عقیدہ رسالت پر عمل کرنا جو ہے وہ ذکر ہے۔ احادیث سے ہم دلائل لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جس میں دلیل نمبر 1 ہم نے حدیث جبرائیل پڑھی، کسی دن ٹائم ملا اس کو پورا بھی پڑھ لیں گے۔ اس میں بھی حضرت جبرائیل، ہم تھوڑا سا اس کو نا آج ٹائم چونکہ شارٹ ہے، ہم سارے دلائل تو پڑھ نہیں سکیں گے، ہم حدیث جبرائیل کا تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں۔ پس منظر کیا ہے؟ جس صحابہ کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفل لگی ہے، مجلس سجی ہے، اور اس مجلس کے اندر دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے ایک بندہ آ رہا ہے، سفید خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، وہ آتا ہے، آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوزانو ہو کر بالکل ان کے سامنے ایسے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کے سب کو پتا، سب ادھر جو بیٹھے دیکھتے ہیں کہ اجنبی لگتا ہے، کوئی اجنبی لگتا ہے، ہم میں سے نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے۔ تو وہ ڈیفرنٹ سوال کرتا ہے، سوال کرنے کے بعد اٹھ کے کچھ جوابات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں، کچھ جوابات کا یہ کہہ دیتے ہیں کہ پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا، کچھ اس طرح سے معذرت کر لیتے ہیں، اور ہر سوال کا جواب ملنے پر وہ آنے والا شخص جو ہے وہ تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو پھر اس بندے کے چلے جانے کے بعد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سیدنا جبرائیل تھے جو کہ آپ لوگوں کا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔
یعنی انہوں نے آ کے سوالات کیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہم کسی دن تفصیلی حدیث جبرائیل تھوڑی لمبی ہے، اس کو پڑھ بھی لیں گے۔ ان میں ایک سوال تھا جو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اخبرنی عن الایمان، یعنی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک دو بلکہ ایمانیات جو ہیں وہ ایمان مفصل یا امام مجمل، کوئی اس طرح سے نام کے دو ایمانیات ہوتی ہیں۔ ان میں سے وہ پہلی کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا، یہ جواب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیا تھا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو اس میں صرف اس کا اقرار کرتے ہیں جی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یعنی میں ایمان لاتا ہوں۔ اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ ایمان ہے یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو اس حدیث میں بھی جو ایمان کی بنیادی شرائط بیان کی گئی ہیں نا، ان شرائط میں سے ایک شرط جو ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ جی حدیث دلائل، پچھلی کلاس بھی میرا خیال ہے کہ ہم نے ادھر ہی ختم کی تھی۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ حدیث والی جتنے دلائل ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں ختم نبوت کے حوالے سے، لا نبی بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، جس طرح ہم نے قرآن مجید میں دوسری دلیل سورۃ الاحزاب سے لی تھی، ما کان محمد ابا احد، اسی حوالے سے یہ حدیث سے متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، یعنی صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی ہو، اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ تیسری جو ہے وہ دلیل ہماری صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شفاعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی واضح طور پر بیان بھی ہے کہ جتنی بھی اولاد ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی، ان سب کا سردار جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ تمام انبیاء، تمام رسول، بلکہ تمام کائنات کہتے ہیں جی، تمام مخلوقات جو ہیں ان سے افضل جو ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دلیل چوتھی لیتے ہیں جی ہم بخاری شریف سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، صرف وہ نہیں ہوگا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، ومن یابا، کون ہوگا جس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا، یعنی خود ہی کہے گا جی میں نہیں جا رہا۔ تو یہ حدیث کی جو دلیل ہے، یہی دلیل ہماری ہم نے قرآن مجید سے بھی دیکھی تھی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی دلیل سے یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں جنت میں جانے سے خود ہی اس نے انکار کر دیا۔ اور کوئی بیوقوف پاگل ہی ہوگا
کہ خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اہل الحق کے نزدیک جو ہے عقیدہ رسالت کے جو اجزاء یا تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا، تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ایمان کیا لانا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ کیونکہ ہم ابھی 2 دلائل پڑھ کے آئے ہیں قرآن سے بھی حدیث سے بھی، کہ ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ جس نے اطاعت نہیں کی حقیقت میں خود ہی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور آخری جو تقاضا ہے وہ یہ تقاضا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل کا احترام کرنا اور ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ اور یہی چیز ہم سورۃ بقرہ کی 2 لاسٹ آیت میں ہم آج کی تلاوت میں بھی ہم نے سنی، وہ کیا تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ ایک اور جگہ بھی آیت آتی ہے۔ بہرحال اس میں لا نفرق بین احد من رسلی، اس میں یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کے اوپر ایمان لانے کے لحاظ سے، اور دوسرا انبیاء کے احترام کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرنا۔ ہاں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام انبیاء ایک جیسے ہیں، انبیاء کی فضیلتیں ہیں، انبیاء درجہ بدرجہ فضیلت رکھتے ہیں، وہ اپنے رب سے اپنی اسی فضیلت کے مطابق مقام و مرتبے میں ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کا احترام کرنا ہے۔ اور اس فضیلت کی ایک واضح دلیل ہم نے اپنی یہ جو پڑھی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، ولا فخر، ولا فخر، یہ دیکھیں انا سید ولد آدم ولا فخر، اس میں واضح طور پر ہے جی کہ میں آدم کا سردار ہوں، اس پر فخر نہیں کرتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے نا کہ فضیلت بیان بھی ہو گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح ہے کہ تمام انبیاء تمام انسانوں سے اعلیٰ فضیلت والے ہیں، لیکن ساتھ میں ولا فخر کا انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی عقیدہ رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ تمام انبیاء کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہمیں اس کے اوپر اس طرح سے عمل پیرا ہونا ہے۔ عقیدہ رسالت کا خلاصہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی۔ اہل الحق قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ رسالت کو تسلیم کرتے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت، آپ کی اطاعت اور آپ کی سنت کی پیروی کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ختم ہوتا ہے۔ اچھا، ادھر پھر یاد دہانی کے طور کے اوپر کے عقیدہ ختم نبوت کا باقاعدہ سے تفصیلاً ہمارے نصاب کا حصہ ہے، وہ عقیدہ بھی ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے اسلامی عقائد کے 2 عقیدے بنیادی عقیدے، عقیدہ توحید ربانی اور عقیدہ رسالت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی حجیت کے اوپر بات کریں گے۔ سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو اس کے لیے گروپ حاضر ہے جی۔ جی 3 منٹ ہیں جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو 2 میسج آئے ہیں جی۔ مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لقمان بھائی جان بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ اولی ہولی نا تسی بڑے بہتر انداز پیش کرن لگ پے ہو، ان ٹائم تے سارے اپ ٹو دی ٹاپک۔ ایڈ بک ہے یہ دا PDF میسر ہے وے؟ اے بک نہیں، معذرت نال میں خود ہی لکھ رہا، نال نال نوٹس لکھ رہا تے جڑا نوٹ نے چلو مکمل ہون دے نا،
ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਹੈ ਨੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ PDF ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਅਕੀਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ PDF ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਆਮਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਡ ਜਾਂ PDF ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ हाँ सही क्यों नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह जी और किसी का जी हम आज इसी के ऊपर इत्तेफाक सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह आमीन ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕੱਪ 60% ਭਰਿਆ